إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جناب، انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہم شروع کریں گے. اور میں نے عرض کیا تھا پہلے درس کے اندر کہ سورۃ البقرہ کے جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. ان میں سے بھی جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے خصوصاً پورے قرآن کی تھیم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں. والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ڈر والے بن جاؤ. ہدی للمتقین آیا تھا نا سورۃ البقرہ کے شروع میں. ڈر والے سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے لگ پڑے، داڑھی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، بلکہ جس کو حقیقی ڈر یہ نصیب ہو جائے کہ انسانیت کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کے آباء و اجداد کو کوئی بنانے والا ہے جس کے حضور اس کی پیشی ہونی ہے. جب بندہ ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو فوراً ڈر جاتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک مثال بیان کی تھی، جیسے کوئی شخص جب بھی کبھی زمین و آسمان کی پیدائش میں یا اپنی ذات کے اندر اسی طریقے سے مٹی سے نکلتے ہوئے درختوں اور پھولوں اور پھلوں اور دریاؤں اور پہاڑوں اور سمندروں اور انڈے سے نکلنے والے چوزوں اور اسی طریقے سے اپنے جسم کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. تو اس کی عقل کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اور اگر کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے تو اس سے ڈر جانا چاہیے کہ اس نے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو اس بارگاہ میں میری پیشی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی. یہ ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تاکہ تم واقعی ڈر والے بن جاؤ. ظاہر ہے کہ ہمارے ماں باپ خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے. 2 ہی آپشنز ہو سکتی ہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو خود بنا لے یا اس کو کسی نے بنایا ہو. کوئی بھی دنیا کے اندر چیز ہے، مثال کے طور پر یہ بال پوائنٹ ہے، اس کی 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو یہ خود بخود بن گئی ہو اور یا اس کو کسی نے بنایا ہو. الحمدللہ کوئی تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ جرات نہیں کرے گا کہ وہ کہے کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے. ظاہر ہے اس کا پورا میکانزم ہے، یہ پلاسٹک کی بنی ہے، اس کے اندر ایک سپرنگ ہے جس کے اوپر یہ لوڈ ہے، اس کی پن، پھر اس کو کلک کرتے ہیں، اس کی پوری ایک کمپوزیشن ہے. او بھائیو، اگر یہ بال پوائنٹ خود نہیں کسی کے بنائے بغیر بنتی تو انسان کیسے بن گیا ہے جس کا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور 60 سال کی زندگی کے اندر تقریباً وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے اور روزانہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، جس کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں بغیر مرضی کے، جس کے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے، جس کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے، جس کے جسم کے اندر 1 لاکھ کلومیٹر نسوں کا نظام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. پوری زمین کے اوپر 2.5 چکر لگائے جا سکتے ہیں، ایک انسان کے اندر اتنی نسیں موجود ہیں، اور جس کے جسم کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں. 100 ٹریلین خلیے، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیوں کا
ہر بندہ مجسمہ ہے، اور ہر خلیے تک آکسیجن اور خون پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان ملکوں پر صرف درخت ہی ہوں، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا 30 انگلینڈ جتنے ملکوں کے، وہ 100 ٹریلین بنتا ہے۔ ہر انسان کے جسم میں اتنے سیلز موجود ہیں، یہ خود بخود چل رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دماغ کے اندر ملینز آف کنیکشنز ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، خلیہ ڈسٹرب ہو جائے، اس کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے، کینسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خود بخود تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے خود بخود ہو رہی ہیں تو بھائی کر کے بتا دو۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انڈے سے چوزا خود بخود بنتا ہے، تو ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے انٹلیکچوئلز کو بلاتے ہیں، ایک پلیٹ کے اندر انڈا توڑ کے اس کی لیس رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس لیس سے چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات، ایک چوزے کی چونچ بنا دے، کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک آنکھ بنا دے، اس کا پر بنا دے۔ ایون یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جس کو ہم اپنی مادری لینگویج کے اندر ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، یہ 2 پروں والا، دونوں طرف 2 پر ہوتے ہیں، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 50,000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ 25,000 آنکھیں ایک میں 25,000، ٹوٹل 50,000 اس کی آنکھیں ہیں۔ وہ اتنا سا ایک ہے، اور یہ انڈے میں سے نکلا ہے، اس کے اوپر غور کریں ذرا۔ ان سین انڈے میں سے ڈریگن فلائی اس کی تصویر نہیں کو بنا سکتا ہاتھ کے ساتھ ایگزیکٹ، تو یہ خود بخود اتنے سے انڈے میں سے نکل آئی ہے، اور روزانہ کھربوں انڈوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں، چوزے، مرغی کے چوزے، کوے کے چوزے، چیلوں کے چوزے، گدوں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، کتنی چیزیں۔ اور یہ تو ساری مخلوقات زمین کے اوپر جو سمندروں کے اندر ہے، ملینز آف ویلز موجود ہیں دنیا کے سمندروں کے اندر۔ ایک چھوٹی ویل کی خوراک ایک وقت کی 500 کلو گوشت ہے، 500 کلو، کون پورا کر رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جب انسان غور کرتا ہے نا، پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے تمام انسانیت اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کرو، مانو نہیں، صرف اللہ کو مانتے سارے ہیں، ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہندو بھی بھگوان کو مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، اور جس کا سب سے بڑا سمبل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت کی جتنی رسومات ہیں وہ تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ مشکل اور پریشانی میں جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے مشکل کشا، اور وہ ہوتا ہے دعا سننے والا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے، اللہ دعا بھی تجھ سے کرتے ہیں۔ تو دعا، عبادت کا سب سے بڑا مظہر دعا، نماز بھی دعا ہے، اور جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم واقعی ڈر والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ میں تو کم از کم کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں نا تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ اتنی مشکل چیز تو نے کیسے بنائی ہے۔ گوشت کے اندر سے دانت نکالے ہیں، گوشت کے اندر سے یہ گھاس نکالی ہے، ایسی گھاس یہ بڑھتی ہے، سر کے بال بڑھتے ہیں، یہ گھاس بڑھتی نہیں ہے، میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو بندہ فوراً ڈرتا ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے یہ شکل بنی ہے، اور اگر کسی کے بنانے سے بنی ہے تو بھائیو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اس جملے کو یاد رکھیں، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ہماری ہر چیز بگاڑ سکتا ہے۔ ابھی میں کل ایک ہاسپٹل میں گیا تھا اسلام آباد میں، ہولی فیملی ہاسپٹل میں، تو میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا، تو تقریباً 2 مہینے پہلے اس کے گھر ڈاکو آئے، انہوں نے گولی ماری تو اس کی انتڑیاں زخمی ہو گئیں، پھر وہ اس کو بیگ لگ گیا یہاں پر، اس کے بعد انہوں نے وہ بیگ آپریشن کیا، اس کو بیگ لگایا، 5-6 مہینے کے بعد بیگ جو ہے وہ اترا اس کا، لیکن انتڑیوں کے اندر سوزش ہوئی، پھر رسولی بن گئی، وہ زخم پھیلا، پھر بڑی آنت تک پہنچا، پھر پیٹ کی کھال اور آنت جڑ گئی۔ 1.5 سال وہ مجھے کل کہتا ہے کہ 1.5 سال ہوئے ہیں سر، میں نے کوئی لقمہ نہیں کھایا، لیکوڈ چیزیں کھا رہا ہوں، کوئی چیز کھاتا ہوں الٹی ہو جاتی ہے کیونکہ آنت ہضم ہی نہیں کر سکتی۔
اب وہ سارے اشوا انٹرنیشنل سے آپریشن ہو چکا ہے، پولی کلینک سے ہو چکا ہے، ہولی فیملی سے ہو چکا ہے، اٹامک انرجی کے بڑے ہاسپٹل سے، ڈاکٹرز وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی بیماری. عمر اس کی میرے جتنی 34 سال ہوگی، 33-34 سال. تو انسان کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو میرا چل رہا ہے نا کسی کے کرنے سے چل رہا ہے. پھر اللہ کی اسی اللہ سے ڈر کر پھر بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا فرش بنایا. یہ فرش کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر ایک چھت کی صورت میں، ایک عمارت کی صورت میں بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر خارج کیا، نکالا اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھل تمہارے لیے رزق. پھل تمہارے لیے رزق. پھل کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کی ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر بکری کو آپ گوشت کھلا دینا الٹی کر دے گی، شیر کو گھاس کھلا دے الٹی کر دے گا، اس کا معدہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اور اگر جدید سائنس کے مطابق سمجھے، ڈیزل گاڑی کے اندر آپ پیٹرول ڈال دیں نہیں چلے گی، پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں سیز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی خوراک وہ نہیں ہے. دوسری خوراک جب بھی ڈالیں گے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگی. لیکن انسان اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، اور کتنے قسم کے پھل کھاتا ہے، اور وہ اس کے معدے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، وہ ہضم ہو کے اس کے جسم کا حصہ خون کی خوراک بنتے ہیں. اب اس خوراک کا ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہونا یہ کسی کے کرنے سے ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا. ورنہ دنیا کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں جس کو زبان پہ رکھنے سے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھل پیدا کیا، خوراک پیدا کی، تمہارے ساتھ کمپیٹیبل تمہارے لیے. تو اس کا انٹلیکچوئل رزلٹ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل مت ٹھہرانا. یہ ہے وہ رزلٹ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لے کے آنا چاہتا ہے. یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی. کیسے بات شروع ہوئی ہے؟ اس کا انٹلیکچوئل ایونچوئل رزلٹ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا ند کسی کو نہیں بنانا. اور یہاں پر مجھے وہ جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث مسند امام احمد کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ کی مرضی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ وہی لفظ اندادا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا؟ تو کہہ رہا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. بلکہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب وہ آج کا کوئی بندہ ہوتا کہتا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو اللہ کے اختیار سے ہی مانا ہے. لیکن صحابہ کرام کے دماغ مولویوں کے ہتھے چھڑ کے خراب نہیں ہوئے تھے. ایک عام کلمہ گو مسلمان کو کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، کوئی مولوی پٹی نہ پڑھائے، اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے اللہ سے صرف دعا کرنی ہے. اس صحابی نے مجھے بتایا نعوذ باللہ کیا حضور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے کی نیت سے کہا تھا؟ نہیں، اس کی نیت تو یہ نہیں تھی. صرف اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جس طرح آج ہماری بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. ہاں جہاں تک علم کی بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، دین کے علم کی بات ہے. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. صحابہ کرام اکثر سوالوں کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھایا. تو کوئی قرآن اور سنت کی بات ہو، اس میں کوئی بندہ بات کرے، اس کے بعد کہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، یہ بات درست ہے علم کے معاملے میں. لیکن جو تکوینی امور ہیں، تقدیر کے معاملات ہیں، کسی کا سعید ہونا یا بدبخت ہونا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں، جیسے سورہ شورا کے آخری رکوع میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہدایت بلٹ ان کسی کے نیچر کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے. جو اپنے اندر جو موجود ہدایت اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کسی کے اندر رکھی ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں ہم کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. سورۃ العنکبوت کے آخری رکوع میں آتی ہے بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط تھی. اسی لیے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ یہ خود بات فرماتے ہوئے سنا. کتاب الوصیہ چیپٹر، کتاب الحدود چیپٹر صحیح بخاری کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنے نبی کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کھڑا کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اور الحمدللہ ہم نماز میں یہی پڑھتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ. الحمدللہ باقی جو قرآن اور سنت سے آپ کے ٹائٹل ہیں وہ الحمدللہ جسٹیفائی ہیں سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کھڑا نہ کیا جائے. تو یہ تمام چیزوں کا یہ ند کے لفظ سے مجھے یہ باتیں یاد آئیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کتنی زبردست بات ہے یہ کہ دیکھنا اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہرانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو. جب تمہارے مریض لا علاج ہو جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے جو ایتھیسٹ ہیں نا ان کی زبان میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ اب ٹھیک کرے گا. تم جانتے تو ہو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے. ہمارا ایک دوست تھا ابھی میرے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بھائی کو دعوت پیش کی، دعوت توحید. تو وہ اس چیز کے عقیدے کے حامل تھے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس بھائی کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم بوئنگ 747 میں بیٹھے ہو، اکثر ہم آفس کے سلسلے میں جاتے ہیں کراچی تک ایئر فلائٹ کے ذریعے، اور جہاز کا پائلٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جہاز کے دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں، تو سچ سچ بتاؤ اس وقت تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارو گے، سیدنا علی کو پکارو گے، یا اللہ کو؟ وہ کہنے لگا اللہ کو پکاروں گا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مد مقابل کسی کو مت ٹھہرانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، تمہاری انسٹنکٹ میں تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ کر سکتا ہے. جس کی بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں تکلیف دور کرتا ہے، فلاں فلاں تکلیف دور کرتا ہے. ہم پوچھتے ہیں تکلیف میں ڈالتا کون ہے؟ تگڑا تو وہ ہوا نا جو تکلیف میں ڈالتا ہے، کیونکہ بعض تکلیفیں ایسی ہیں جو دور بھی نہیں ہوتی. پھر جو ڈالنے والا ہے وہ زیادہ تگڑا ہوا نا، تو اللہ ہے. تو جب ڈالنے والا اللہ ہے، تکلیف دور کرنے والا بھی پھر اللہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اے لوگوں اگر تمہیں شک ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کتاب پر جو نازل کی ہم نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ملتی جلتی لے آؤ. یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی 3 جگہ اور چیلنج آیا ہے. پہلے آیا اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا سورہ بنی اسرائیل کے اندر. پھر سورہ ہود کے اندر آیا کہ 10 صورتیں ہی اس جیسی لے آؤ. پھر آیا سورہ یونس کے اندر ایک صورت ہی لے آؤ. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چلو ایک صورت ملتی جلتی ہی لے آؤ. یہ چیلنج ہے اس کتاب کا جو الحمدللہ پچھلے 1400 سال سے قائم ہے. یہ الحمدللہ اس کتاب کا جو ربط ہے، نہ تو یہ شاعری ہے، البتہ ایک ڈیوائن میوزک اس کے اندر موجود ہے،
اور عربی لنگوسٹک کی جو بڑے بڑے قواعد ہیں اس کے اندر جو ہم سمجھتے نہیں ہیں اتنے زیادہ، لیکن الحمدللہ اس زمانے کے اندر شاعری اپنے عروج پہ تھی، اس کے باوجود کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ شخص یہ کہے کہ میں بھی اس جیسی کتاب لے کے آ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک تمہیں سہولت یہ دی جاتی ہے کہ بلا لو تمام اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، تمام ہستیوں کو جمع کر لو، اس جیسی ایک صورت بنا لیں. اور سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے اوپر تو کوئی ٹرائی مار سکتا تھا، لیکن یہ ماننی پڑے گی عربیوں کی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود بے غیرت نہیں تھے. پتا تھا ان کو کہ اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے. انہوں نے چیلنج نہیں قبول کیا. آج تک نہیں ملتا کہیں کہ کسی نے کہا کہ ہاں جی میں بنا کے لے آؤں، یہ لے جی. آج بھی 140 لاکھ کوپٹک کرسچنز بائی برتھ جو عیسائی ہیں، عربی ہیں، جن کی مدر لینگویج ہی عربی ہے، ان کے لیے چیلنج موجود ہے ایسی کوئی صورت لیں. اور آج کے اعتبار سے تو بہت بڑا چیلنج جو میں نے تعارف قرآن میں بتایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف کوئی نکال کے بتائے. آج کا تو علم یہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیت ہے، آخری آیات، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم لوگوں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ حق ہے. تو آج وہ چیخ اٹھے ہیں. وہ انشاءاللہ جب ٹاپک آئے گا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. بلا لو اللہ کے علاوہ جتنے بھی حمایتی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم یہ بات تمہیں کیٹاگوریکلی بتا دیتے ہیں تم کر ہی نہیں سکو گے ایسا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ڈر جاؤ اس آگ سے. اس آگ سے اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کافر سے مراد جو انکار کرنے والے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو، انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو. ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آدمی وہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور پتھر وہ کہ جن کو بت بنایا گیا. ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. ان پتھروں کو عذاب دینے کے لیے نہیں، یہ سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو بھی ہم ڈالیں گے دوزخ کے اندر، ان کی عبرت کے لیے کہ یار ان کو ہم پکارتے رہے ہیں دنیا کے اندر. 90 کروڑ ہندو انڈیا کے اندر بتوں کے سامنے جھک رہا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہماری تو دعا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں جب لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے اور انہی اپنی دیویوں کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کتنی حسرت میں اضافہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی ڈالے گا. یہ بت وہ پتھر ہوں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا. ایک طرف تو دوستیوں کا ذکر، اب جنتیوں کا ذکر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیں آپ ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یقیناً ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جنت کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا جنت کے اندر، من ثمرۃ رزقا، رزق میں سے کوئی پھل دیا جائے گا جب جنتیوں کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے کہ یہی ہے وہ، رزقنا من قبل، جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا پھل اس کے ساتھ دیا جائے گا. یہ ابتدائی مہمان نوازی جو ہوگی وہ دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ نئی چیز کو کھاتے پیتے وقت تھوڑی سی اس کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے. آپ کسی علاقے میں چلا جائیں، وہاں ایسا پھل ہو جو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہو، آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ اس کو تھوڑا ہی توڑ کے منہ میں ڈالیں گے، لیکن آم پڑے ہوں، اگر یہ تربوز کٹا ہو ٹھنڈا، آپ فوراً ہاتھ ڈالیں گے. تو یہ ابتدائی مہمان نوازی جنتیوں کی ہوگی جس فروٹ کے ساتھ وہ فیملیئر ہیں.
مثلا آم پیش کیے جائیں گے، انار، انگور، لیکن وہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے اس سے، جیسے آ رہا ہے کہ ملتے جلتے، لیکن اس آم کی تو کیا ہی بات ہوگی. جیسے آم تو ایک دیسی آم بھی آم ہے، اور انور رٹول اور چوسا بھی ایک آم ہے. دنیا میں کتنا فرق ہے، دیار کی لکڑی میں اور دوسری لکڑی میں کتنا فرق ہے، سونے کی دھات کے اندر اور لوہے کے اندر کتنا فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ مثالیں رکھی ہیں کہ دنیا میں بھی ایلیٹ چیزیں موجود ہیں. تو وہ ابتدائی مہمان نوازی کی جائے گی تاکہ وہ بیریئر ان کا ٹوٹے، تو کہیں گے اچھا یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں ملتا تھا. اس آیت سے میرا دھیان ایک اور طرف بھی گیا ہے جو بڑی مزے والی بات ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، کہ ہم جب دنیا میں ہم نے ہوش سنبھالا 3-4 سال کی عمر میں، اس سے پہلے کی جتنی زندگی ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی، ہمارے دودھ پینے کی عمر کی زندگی، اور اس کے پیچھے ہزاروں سال کی عالم ارواح کی زندگی جو ہے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے آ رہا ہے وہ، کہ روحوں سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، 172 نمبر آیت کے اندر سورۃ الاعراف کی. تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے. وہ ہمیں زندگی تو کوئی نہیں یاد ہے، مجھے تو کم از کم نہیں یاد کہ ہم نے وہ عہد کا جواب کیسے دیا تھا. لیکن الحمدللہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اب جنت میں جانے تک کی ساری زندگی ہمیں یاد رہے گی. جس کی مثال دیکھ لیں، ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے، بڑھاپے میں پہنچیں گے جوانی یاد ہوگی. اسی طریقے سے قبر میں جب جائیں گے تو احادیث میں ڈیٹیل سے یہ ٹاپک موجود ہے کہ انسان کو اپنے دنیا کے حالات یاد ہوں گے. اسی طرح قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو دنیا کے حالات ایک ایک پوری سٹوری یاد ہوگی. آپ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح ہم یہاں سے لاہور چلے جائیں، شفٹ ہو جائیں، 25 سال یہاں رہیں، 20 سال وہاں گزاریں، تو انسان کو یاد ہوتا ہے اچھا میں 25 سال جیل میں گزار کے آیا ہوں. اسی طریقے سے انسان کو اب کے بعد کی جتنی زندگی ہے یہ یاد رہے گی. بعض کا میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ عالم ارواح کی تو زندگی مجھے یاد نہیں، یہ نہ ہو جنت میں ہم پہنچیں ہمیں یہ پتہ نہ ہو ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر مجھے تو جنت نہ ملی، کسی اور کو ہی ملی. لیکن ادھر ایسا نہیں ہوگا. وہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ جنتیوں اور دوستیوں کے باقاعدہ مکالمے ہوں گے، بلکہ وہ پوچھیں گے کہ اللہ ذرا دکھاؤ دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ کدھر ہے. پھر بتایا جائے گا دوزخ میں ہے. پھر دوستیوں کے ساتھ جنتی گفتگو کریں گے اور پھر ان کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ تم دنیا میں ہمیں جو ہے اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرتے تھے، میڑے مارتے سے سانو، ہوں دیکھو اسی تواڈے پیچھے لگے ہوندے تھے، آج اسی بھی تواڈی جگہ دوزخ ہی چاہتے. تو اب کے بعد کی ساری زندگی یاد ہوگی. اب آپ اس بات کو سمجھیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی ان کو کھانے کو کوئی رزق پھل دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا دنیا کے اندر، اس سے ملتا جلتا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اس سے ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. بلکہ سب سے پہلے قرآن پاک سورہ سجدہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنتوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل کے اوپر ان کا کھٹکا گزرا. یہ سورہ سجدہ میں بھی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں، بلکہ مسلم میں تو بہت زبردست جنت کے اوپر ایک چیپٹر ہے 3 جلد کے اندر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں، وہ بیویاں کہ جو اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گی. وہ بیویاں جو کہ واقعی پاکیزہ ہوں گی، جب سانس لیں گی تو ان کے سانس سے اللہ کا ذکر نکلے گا. یہاں تو بیویاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتی، خود کا شملئی نہ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کی بیویاں نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ. اور ادنا ترین جو جنتی ہے اس کو بھی کم از کم 70 حوریں ملیں گی. اور ان حوروں کا ڈیٹیل بخاری اور مسلم میں ذکر موجود ہے کہ وہ حوریں جو ہیں اگر صرف اپنی کلائی دنیا میں کھول دیں تو پوری دنیا کے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں. اپنا تھوک اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دیں تو اس شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اب یہ ایک ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے. تو وہاں ان کو بیویاں بھی، کیونکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، عورتوں کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ دنیا میں کسی کی شادی نہیں بھی ہوئی بدقسمتی کی وجہ سے، آخرت میں اس کی حوریں پکی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اوبے کیا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ندا کی جائے گی اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کو بلایا جائے گا، وہ جنت کے کنارے پہ آئیں گے گھبراتے ہوئے، شاید ہمیں جنت سے نکلنے کا نہ کہا جائے. اور دوزخیوں کو بلایا جائے گا، وہ دوزخ کے کنارے پہ آئیں گے خوش ہوتے ہوئے، شاید ہم دوزخ سے نکالنے کا حکم ہو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ موت ہے،
اب ہم اس کو ہمیشہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. جنتیوں تمہیں مبارک ہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور دوستیوں تمہارے لیے اب خرابی ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ دوزخ کے اندر اور تم لوگ ہمیشہ جنت کے اندر. ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تمہیں مبارک ہو کہ آج کے بعد تم زندہ ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں. تو یہ سارا ٹاپک. اب ایک چلتے چلتے ایک ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات قرآن پاک کے اسلوب کے اوپر، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے یہ خطبے کی شکل میں ہے. قرآن پاک عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے. یہ قرآن کا جو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ جب قرآن کو لے کے بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ چلتے چلتے بیچ میں کوئی اور بات آ گئی. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے شاید قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، یہ ایک سورت کا نام ہے سورہ بقرہ یعنی گائے، تو اب اس میں صرف گائے کا ذکر ہوگا. یہ صرف صورتوں کے نام ہیں. قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں اللہ کے خطبات ہیں. اٹ از دی کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز آف آلمائٹی اللہ. اور خطبہ جب خطیب دے رہا ہوتا ہے تو ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کبھی ادھر کی مثال، کبھی ادھر کی مثال، پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو خطاب کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو خطاب کیا جاتا ہے. اب یہ سیاسی تقریروں میں دیکھیں نا، کبھی مہنگائی کے اوپر بات ہوتی ہے، پھر ساتھ نواز شریف کے بارے میں، کبھی جو ہے وہ زرداری کے بارے میں، کبھی پرویز مشرف کے بارے میں بولا جاتا ہے، مختلف مثالیں. تو جب تک بندے کو یہ پتا نہ ہو وہ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا اچھا اب یہ کس کو جو ہے وہ ٹانٹ کروائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک بھی اللہ کا خطبہ ہے. تو ان خطبوں کے اندر مثالیں بھی آئیں گی، اور پھر بات چلتے چلتے بیچ میں کوئی اور بات آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کا ٹیسٹ اس کی وجہ سے ہے. ورنہ ایک ہی بات چل رہی ہونا تو مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں اب کتنے ٹاپک چینج ہوئے. اب ایک قرآن کے اسلوب کے اوپر بحث ہوئی تھی، قرآن کے اسلوب کے اوپر اعتراض کیا کافروں نے. اچھا یہ قرآن ایک اللہ جو عظیم ترین ہستی ہے اس کی طرف سے کتاب ہے، تو قرآن کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کی موجود ہیں. سورۃ الحج کے آخری رکوع کے اندر مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ ساری مخلوقات مل کے، سارے مشکل کشا مل کے، سارے بزرگ مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اس سے چھین نہیں سکتے واپس. اچھا یہ اللہ کی کتاب ہے تو مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ سورۃ العنکبوت کے اندر مکڑی کا ذکر آیا کہ کافروں کا جو ایمان ہے اس کی مثال مکڑی کے سے جالے کی سی ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو ہے. اچھا اللہ مکڑی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تو قرآن کے اسلوب کے اوپر ایک اعتراض ہوا. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ بالکل حیا نہیں فرماتا، بالکل شرم نہیں کرتا اس بات سے. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر ہی کیوں نہ ہو اس کی، یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہے اس کی کوئی مثال. اللہ اس سے شرم نہیں کرتا. دنیا کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا انٹلیکچوئل لیول کسی پر شو کرنے کے لیے انگلش کے ورڈز بولیں اور مشکل مشکل دقیق باتیں کریں، بڑی مشکل عربی جو ہے وہ بیان کریں، اردو کے مشکل مشکل الفاظ. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک عام آدمی، قرآن ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گا، ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک فلاسفر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک ریڑھی بیچنے والے کو بھی سمجھ آئے گا. کیوں؟ قرآن پاک میں 4 دفعہ ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورۃ القمر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا تو کوئی ہے اس سے نصیحت اخذ کرنے والا. تو قرآن کا بنیادی مقصد نصیحت ہے. اب نصیحت کے لیے بہت ایلیٹ باتیں بھی نہیں ہوں گی، بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوں گی، لیکن زیادہ تر عام فہم بات ہوگی. اگر مچھر اور مکھی کی مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کوئی شرماتا نہیں ہوں، میں بات سمجھاؤں گا. سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو 2 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو پازیٹیو سینس سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ہیں ایمان والے جن کا واقعی یقین ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو یہ بات بالکل صحیح جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے اس مثال کے ذریعے جو سمجھایا جا رہا ہے. أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل صحیح اسٹریٹ فارورڈ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے اس مثال کا، نعوذ باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر پھر ٹانٹ کی ہے، مینا مارا ہے ان کو۔ یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قرآن کے منکر ہے نا، قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں جی علموں بس کریو یار، او جی قرآن تے شیطان نو بھی آندا سی، یہ سب جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے علم کی وجہ سے ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ٹانٹ کر رہا ہے جو کہہ رہے ہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، اور ڈائریکٹلی قرآن شریف پڑھی دا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کسی مولوی کو پڑھو، تاکہ کسی دیوبندی کو پڑھو تو انہوں دیوبندی قرآن پڑھائے ہو، کسی بریلوی کو پڑھو بریلوی قرآن پڑھائے، کسی وہابی کو پڑھو وہابی قرآن پڑھائے، تو انہوں اللہ کے نبی دا قرآن نہ پڑھائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں مولویوں کے پیچھے لگو، تاکہ بندہ جدھر لگا ہے ادھر لگا رہے، حق بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ٹانٹ کر رہا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو قرآن سے کیا مثال، اللہ تعالیٰ ماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کی مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ آیت پکڑی ہوئی ہے ایک پورے قرآن میں سے، وہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص نے یہ بات کی نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ قرآن تو سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے، ہدی للمتقین۔ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو ساری انسانیت، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گئی واعظ کی چیز، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا یعنی شرک کی شفا، وہ ہدوں اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اسی طرح کیسے سورہ البقرہ کی 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کے روشن دلائل موجود ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تنزیہ جملہ کسا ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ اصل میں انہی لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قرآن کی مثال سے کیا فائدہ۔ تو یہ واقعی یہ گمراہ ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے، تو قرآن پڑھ کے وہ گمراہ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھیں۔ اکثر لوگ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پھر سورے لگا لا کے پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کو بنا کے ہمارے لیے تذکیر کی چیز، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن کے اندر ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ بات کان لگا کر سنتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔ دل زندہ یہ نہیں ہے کہ اللہ دل کرتا ہے، مراد یہ قرآن کی بات سن کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کہہ رہا ہے ایاک نستعین، تو اب ہم نے حق باہو المدد یا باہو نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا دل زندہ ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے وہ ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے ہم گمراہ نہیں کرتے قرآن کے ذریعے مگر جو فاسق لوگ ہیں، جن کی نیت ہی نہیں قرآن سے ہدایت کا حاصل کرنے کی، انہوں نے گمراہی ہونا ہے، ان کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دینا ہے، ان کو قرآن سے کہاں سے ہدایت ملنی ہے۔ اب ان کی کچھ نشانیاں آ رہی ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو نیگیٹو لیتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کون سا عہد؟ جو سورۃ الاعراف کی 172 نمبر آیت میں آیا ہے الست بربکم، جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ہر شخص کی فطرت کے اندر ایک اللہ کا کنسپٹ موجود ہے۔ جو اللہ کے ساتھ عہد تھا ہماری انسٹنکٹ کا، ہماری روح کا، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کر دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا، یعنی رشتہ داری کا وہ پاس نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے دنیاوی معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، اخلاقیات ان کی بڑی گری ہوتی ہیں،
یہ اکثر آپ لوگ دیکھیں گے بڑے دیندار بنتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی، ان کی بچے، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہوتے ہیں، کسی کی زمین دبائی ہوتی ہے، کسی کا مال دبایا ہوتا ہے، اور تبلیغ میں سال سال کے لیے گئے ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو یہی مچے گا، جو شخص یہ کہے گا جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے، قرآن کے علاوہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو عام کر رہا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اب یہ پوری ٹاپک ہوئی، اب ایک اور بات آ رہی ہے، اللہ تعالی ہماری انسٹنکٹ کو ابھار رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، لوگوں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہاری تو مرضی کوئی نہیں تھی، تم مردہ تھے، ایک نطفے تھے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پہلی زندگی دی، پھر پوری زندگی گزار کے تم موت کا شکار ہوئے۔ یہ پہلی موت وہ جو انسان کی پیدائش سے پہلے کی موت، یعنی مردہ حالت میں تھا انسان، روحیں پیدا ہوئی، اس کے بعد سلا دیا گیا، اس موت کے بعد انسان کو ماں کے پیٹ کے ذریعے زندہ کیا گیا، پھر پوری زندگی گزار کے موت آئے گی، یہ دوسری موت ہوگی، اور پھر قیامت دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ دوسری زندگی ہوگی۔ اس کا ذکر سورۃ المومن کے اندر بھی آتا ہے کہ کافر کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ مارا، کیا اب بھی کوئی اور زندگی ہے کہ ایک دفعہ ہم یہاں سے نکل جائیں، اب ہم تیرے فرما بردار ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب کوئی نکلنے کی سبیل نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو اللہ ہے جس نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ اب میں نے بتایا نا، پوری قرآن کا خلاصہ چل رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور انسان کس لیے پیدا ہوا؟ اللہ کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ الذاریات کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، مجھے ماننے نہیں، عبادت میری، بندگی میری۔ اب یہ وہ کانٹے کی بات آئی کہ سارے کے ساری مخلوقات انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد انسان، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ لہذا یہ فلسفہ درست ہے کہ ہیومن بینگز آر دا موسٹ سیریس کریشن آف آلمائٹی اللہ، اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس پرپس فل کریشن جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پہاڑ ہیں انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیوں کہ جب سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہو کے بخارات بن کے ہواؤں کے ذریعے پہاڑوں تک پہنچتا ہے، اس پہ برف بن کے گرتا ہے، تو ہمارے ٹینکرز ہیں بڑے بڑے جہاں اللہ تعالیٰ پانی سٹور کرتا ہے۔ پھر سورج ہمارے لیے، سورج کی تپش سے وہ ٹینکرز پگھلتے ہیں، وہ گلیشیئرز، اور پانی دریاؤں میں اور زمین کے اندر چلتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے، ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں، سارا سسٹم اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے ٹھیک ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ یہ ڈیٹیل آئے گی سورہ حامیم السجدہ کے اندر، اس کا پورا بریک اپ آئے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق تو اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم، قدرت، سمع اور بصارت کے اعتبار سے ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم 3 نہیں ہوتے، چوتھا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سورۃ المجادلہ میں آتا ہے۔ ہم 5 نہیں ہوتے، چھٹا ہمارے ساتھ آتا ہے۔ سورہ حدید میں آتا ہے تم جہاں بھی کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اسی طریقے سے سورہ قاف میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ اب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالی نے، رب نے فرشتوں سے فرمایا
کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب نائب دو وجہ سے بن سکتا ہے، یا تو کسی کی موت کا وقت قریب ہو، اپنی جگہ کسی کو جانشین بنائے گا، یا نائب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کسی کو اختیار دیا جائے. جیسے پرائم منسٹر ہے، اس کو اسسٹ کر رہے ہیں چاروں وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ کے انڈر پھر ان کے وزیر ہیں، اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، اختیار سارا وزیر اعظم کے پاس ہے، اسی نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا. انہی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا اپنا، کہ تمام مخلوقات انسان کے تابع کر دی ہیں. ہاتھی کو دیکھیں، اتنا مضبوط جانور ہے، لیکن اس کو جب سنگلی لگائی ہوتی ہے ایک بچہ بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بیل کو نکیل لگائی ہوئی ہے، ایک بچہ بھی لے کے اس کو چل رہا ہے. اگر بیل کو ذرا سی بھی سمجھ ہو یہ چھریاں جو ایسے لشکارے کر رہی ہیں یہ بڑی عید پہ ہمیں قربان کیا جائے گا، تو بیل تو پہلے ہی بھاگ جائے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس کو بندے روک ہی نہ سکے. لیکن ہم اس کے پاؤں کے اندر رسی بھی ڈالتے ہیں، اس کو گرا لیتے ہیں، جب چھری چلا لیتے ہیں پھر اس کو پتہ چلتا ہے، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے. اتنی عقل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے انسان کو، کہ اس کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ اس اختیار کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. کیوں کہ جانور جو ہیں اللہ نے ان کو عقل نہیں دی ہوئی، وہ اپنی انسٹنکٹ کے مطابق چل رہے ہیں. وہ جو خوف سے بچتے ہیں اپنی جبلت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے نہیں، ورنہ چھری دیکھ کے بھی بھاگ جائیں، یا ایسے آپ گولی ان کے سامنے کریں وہ بھاگ جائیں، اپنی جبلت کی وجہ سے. لیکن فرشتے ہیں اس کے برعکس، ان کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جس مخلوق کو میں برائی اور اچھائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی دونوں اس کے اندر ودیت کروں، اس کے باوجود وہ مجھے چوائس کرے، ایسا ہو کوئی جو میرے لیے مجھے چاہے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خلیفہ بنایا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، مشورہ مانگا تھا تو وہ کہنے لگے اے اللہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزیاں کرے گا. اب یہ ان کو علم غیب تھا؟ نہیں. اصل میں جب انہوں نے دیکھا کہ اختیار دیا جائے گا تو ظاہر اختیار میں تو غلطی کھائے گا. دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الحجر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا. جن اور انسان دونوں اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی شریعت کے. تو ان کی پریکٹیکل لائف فرشتوں کے سامنے موجود تھی کہ جن بھی فساد کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جن شیطان، اس کی بھی خباثت سامنے آئی، وہ آ رہی آگے. اس وجہ سے انہوں نے گیس کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ اگر عبادت مقصد ہے تو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ آگے آ رہا ہے کہ کیا جانتا ہوں، کہ میں ایک مقصد کے تحت انسان کو پیدا کر رہا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، ہر چیز کا نام. اب دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی انسٹنکٹ میں داخل کر دیے. پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی سچے ہو نا. وہ آگے بات آ رہی ہے اصل میں کیا کہ وہ فرشتے چاہتے تھے ہمیں خلیفہ بنایا جائے. اس میں ہلکی سی وہ اشارہ ملتا ہے کہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں، اب جب کسی کو اعزاز دینے کی باری گئی تو انسان کو اعزاز دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اگر سچے ہو نا تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو کوئی چیز نہیں جانتے بجز اس کے جو تو نے ہمیں سکھائی ہے، اس سے زیادہ اس ڈومین سے باہر تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے نالج. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انباءہم باسمائہم،
تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کو، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی باتیں بھی جاننے والا ہوں؟ اللہ کے لیے سامنے تو ساری چیزیں سامنے ہیں، ہمارے ریفرنس سے چھپی ہوئی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے. وہ چھپا رہے کیا تھے؟ اشارتاً لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ وہ اسی لیے انہوں نے کہا یا اللہ ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ کہ جو تم چھپاتے تھے میں وہ بھی جانتا ہوں. لیکن اب ہم اس مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں کہ جس کے سامنے ہم حق اور باطل رکھیں گے، اس کے باوجود وہ حق کو قبول کر کے ہمارا راستہ اختیار کرے گی. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یہاں میں ایک ضمناً بات بتا دوں کہ دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں. ایک ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے عقل، کان اور آنکھ، یہ تین اعضاء جو ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. سورہ بنی اسرائیل کی 10 کمانڈمنٹس جو آتی ہیں ان میں 8ویں کمانڈ 36 نمبر آیت ہے یہ، کہ اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھیں اور دماغ جو تمہیں دیا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان تین اعضاء کے ذریعے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ سائنٹیفک علم، ایکوائرڈ نالج ہے. اس کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، اور یہ ایسا زبردست رکوع ہے، اس کے شروع میں ایکوائرڈ نالج ہے اور اس رکوع کا اینڈ ریویلڈ نالج، وہی کے نالج کے اوپر ہو رہا ہے. دونوں علوم کا ذکر ہے. تو جیسے آم کی گٹھلی زمین میں بوئی جاتی ہے، اس کو پھل بننے کے لیے 8 سال چاہیے، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم ڈال دیے تھے جن کو ایکسپلور ہونے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے. آج انسان کا وہ علم ایکسپلور ہو کر یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم موبائل فون کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ آ گیا، ہوا میں اڑنے والے جہاز آ گئے. یہ تمام اسی وہ اسماءہم، جو چیزوں کے نام سکھائے تھے، انہی کا علوم جو ہے وہ سارا علم پھیل کر اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، جو آدم علیہ السلام کے دماغ میں اللہ نے وہ چیز ڈالی تھی. تو ایکوائرڈ نالج کا یہاں پر ذکر آیا. اور جب کہا فرشتوں سے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو اب سجدہ تعظیمی کرو، کیونکہ سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. قرآن میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اسی طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں. لیکن اس امت میں جہاں ختم نبوت آخری درجے میں ہوئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کے ساتھ کسی طریقے سے کشف اور اس کے ذریعے بات نہیں کرے گا، اسی طریقے سے توحید بھی آخری درجے میں اہتمام ہوا ہے کہ اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں رہا. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں. تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا کہا گیا جب فرشتوں کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر وہ کافروں میں ہو گیا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اور یہ ڈیٹیل سے ذکر آئے گا سورۃ الاعراف کے اندر، پوری وہ ڈیٹیل گفتگو یہاں کرنی ضروری نہیں ہے، اس وقت صرف اجمالاً بیان ہو رہا ہے. ہاں، ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو، انتا وزوجک، تم اور تمہاری بیوی سکونت اختیار کرو، زوجک الجنہ، جنت کے اندر. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے کھاؤ اور پیو جہاں سے تم چاہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے سیمولیشن پرفارم کی، ایک ٹرائل بیس کے اوپر ایک جنت کے باغ کے اندر رکھا ایک چیز سکھانے کے لیے. اللہ نے ارادہ تو پہلے کیا تھا زمین میں، فی الارض خلیفہ، تو جنت میں کیوں رکھا؟ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات تھی کہ انسان نے الٹیمیٹلی زمین میں اترنا ہے. انسان کو ایک سکھانے کے لیے کہ اصل انسان کا دشمن کون ہے، ایک سیمولیشن، ایک ٹرائل سمجھے، ایک سٹیج ڈراما جس کو کہتے ہیں. ڈراما تو ہوتا ہے نا جھوٹا موٹا، یہ سچا ایک قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سیریل چلایا وہاں پر کہ تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو. ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا. اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں بہت سی حلال چیزیں دی جائیں گی. دنیا کے اندر چند عورتیں حرام ہیں مرد کے لیے، باقی کروڑوں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے.
ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پھوپھی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے چند ایک رشتے ہیں، باقی کروڑوں آپشن موجود ہیں، کروڑوں حلال ہیں اور چند حرام ہیں. تو ادھر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ساری چیزیں حلال ہیں، صرف ایک درخت کے قریب مت جانا. لہٰذا یہ عیسائیوں کا جو کنسیپٹ ہے کہ شریعت لعنت ہے، نعوذ باللہ، کہ انسان کے اوپر پابندی ہے، ایسا نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں آپشن کھلے ہیں، صرف چند چیزوں پہ پابندی ہے. اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں. فَأَزَّلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، صرف عورت کو نہیں. ٹیمپرڈ فارم میں تعریف شدہ انجیل کہتی ہے کہ عورت نے آدم علیہ السلام کو اکسایا تھا. اسی بنیاد میں ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں بابا آدم نے بھی جڑا نعوذ باللہ بیوی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کو شیطان نے پھسلایا. فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ان کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، آدم اور اس کی بیوی آپ زمین میں اتر جاؤ. تمہیں بس یہی بات سکھانی تھی، تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، تمہارے لیے زیادہ تر چیزیں حلال ہوں گی، چند حرام ہوں گی، ان سے بچنا. دیکھو اب تمہیں انہوں نے، شیطان نے الٹے راستے پہ چلایا، تو اب دیکھنا تم کہ تم دنیا کے اندر اب اتر جاؤ. اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اس دشمنی سے مراد شیطان کی انسان سے دشمنی بھی ہے اور انسان کی بھی انسان سے، کافر کی مسلمان سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے اور وقت مقررہ تک کے لیے زندگی گزارنے کا سامان وہاں پر موجود ہوگا. اب تمہارا یہاں پہ ٹرائل ہو گیا، اب تم دنیا کے اندر اس مشن کے اوپر چلے جاؤ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور وہ کلمات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں آتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی. یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں، وہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے. جھوٹی بات نہیں ہے، حدیث موجود ہے. یہ المستدرک للحاکم 8956 حدیث کا مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور بعض من گڑت حدیثیں بھی ہیں اور صحیح حدیثیں بھی ہیں. تو جو صحیح حدیث ہوگی اصول محدثین پر، پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں ان کے کہنے کے اوپر، اس اصول کے اوپر وہ حدیث ضعیف ہے. اصل یہ چیز ہے، قرآن کے اندر وہ طریقہ بتا دیا، یہ دعا تھی. فتاب علیہ، تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب اب اس جنت سے اتر جاؤ. یعنی اب یہ سب کے سب سے مراد یہ ہے کہ تمہاری ساری اولاد، اب تم دنیا کے اندر رہو گے. اب وہ دوسرے ریویلڈ نالج کا ذکر آ رہا ہے جو وحی کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو دیکھو اے انسانوں، اب تم زمین پر اتر جاؤ، جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، میں اپنے رسول بھیجوں گا وقت. فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جو کوئی اتباع کرے گا اس ہدایت کی، یعنی رسولوں کی اور ان کی کتابوں کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا قیامت والے دن. جو بھی اب اس ریویلڈ نالج کی کتاب و سنت کی پیروی کرے گا. اور اسی طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا المستدرک للحاکم کی صحیح حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سنت وہ ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریویلڈ نالج کے حوالے ہمیں کیا. والذین کفروا، اور جو لوگ پھر اس ریویلڈ نالج سے کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی ہوں گے پھر دوزخ والے لوگ، آگ والے لوگ. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. تو یہ الحمدللہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہوئے ہیں تقریباً 57-58 منٹ کے اندر. انشاءاللہ تعالی آگے جو رکوع آ رہے ہیں، اگلا ایک رکوع بہت امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل، اس امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے حق کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً 9 رکوع کے اندر ان کی خرابیاں گنوا کر اللہ نے ان پر مقدمہ قائم کیا ہے
پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم 2000 سال سے جو نبوت کا تاج بنی اسرائیل کے سر پہ تھا وہ اب ہم اتار کر بنو اسماعیل کے سر پر رکھ رہے ہیں اور نئی امت کھڑی کر رہے ہیں جس کا سب سے بڑا جو سمبل ہے اور تاج پوشی کی علامت یہ ہے کہ اب ہم قبلہ 2000 سال سے جو تھا بیت المقدس وہ چینج کر کے خانہ کعبہ، یہ مسلمانوں کی تاج پوشی ہوئی ہے کہ اب نئی امت کھڑی ہوگی قیامت تک، اب خانہ کعبہ جو ہے قبلہ ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کی انٹرسٹنگ ترین رکوع ہیں، اور یہ وہ رکوع ہیں جو آج لوگوں کی غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا سبب بننے والی چیزوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں حق بات ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی وہ ہمارے دلوں سے محو کر دے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔